نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم مکہ مدینہ میں نازل ہوا، اور قرآن کریم میں جن شعروں کا ذکر ہے اس میں جن مساجد جو مشہور ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی طرح مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے۔ یہ اسلام کے شعائر ہیں اور یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں، لیکن مرزا قادیان کے مقابلے میں ان مقدس شہروں کے بارے میں اور ان مقدس مقامات کو کیا حیثیت دیتے ہیں اور ان مقدس مساجد کو کیا حیثیت دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے، جیسے پہلے ہم نے یہ بات ذکر کر دی تو یہاں مکرر ہم اسے لے آتے ہیں کہ قرآن شریف میں وہ کہتے 3 شہروں کے نام ہیں۔ اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ لیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارات لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ کیا کوئی قادیانی ہمیں بتا سکتا ہے کہ قادیان کا نام قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے؟ اسی طرح روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 21 خطبہ الہامیہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خطبہ دیا تو وہ سارا خطبہ الہامیہ تھا، یعنی گویا وہ اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا۔ اس خطبہ الہامیہ میں کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، جس کے نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ مبارکن مبارکن وکل امر مبارکن یجعل فیہ۔ فرمایا کہ یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا ہے، قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو بارکنا حولہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں آیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ قرآن پس کچھ شک نہیں قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو مسجد اقصیٰ سے مراد کہتے ہیں یہ ہماری قادیان والی مسجد ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے غالباً مسجد اقصیٰ ہی رکھا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا مسجد اقصیٰ سے مراد وہ مسجد ہے جسے قادیان میں مسیح موعود مرزا قادیانی نے بنایا۔ یہ بھی روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 25۔ قرآن میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ مرزا قادیانی کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 22 پر کہتا ہے معراج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے، جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا۔ یہ وہی مسجد مبارک جس کا پہلے میں ذکر کر چکا تھا، اس کو یہ مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور قادیان کے عبادت گاہ کے بارے میں مرزا قادیانی کو الہام ہوا، وہ کہتا ہے تذکرہ صفحہ 82 پر، وہ کہتے ہیں کہ ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہماری مسجد مبارک جس کو یہ لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جو اس میں داخل ہوگا تو وہ امن میں ہو جائے گا۔ بیت اللہ والی آیت کو یہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ بنائی ہوئی مسجد تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، بلکہ ہم اس کو مرزواڑہ کہیں گے۔ یاد رکھیے قادیانیوں کے عبادت گاہ کو مسجد کہنا جائز نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرزواڑہ۔ اور قادیانیوں کو احمدی کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، ہم اس کو یا مرزائی کہیں گے یا قادیانی کہیں گے۔ یہ تو ہے ان کے مسجد مبارک کی فضیلت بیت اللہ شریف پر بھی، اور مسجد حرام پر بھی، اور مسجد اقصیٰ پر بھی۔
آگے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 پر یہ بکواس کرتا ہے، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان میں نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ حج میں جانے کے بجائے مرزا قادیانی کے بنائے ہوئے مرزواڑے میں آؤ، اور اس کا ثواب نفلی حج سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے جا کر کے یہ مزید وضاحت کے ساتھ اپنے کفریات کو بکتا ہے اور کہتا ہے، یہ روحانی خزائن جو مرزا بشیر الدین محمود کی ہے، حقیقت الرؤیا صفحہ 46، کہتے ہیں حضرت مسیح موعود، اس سے مراد یہ کمبخت مرزا قادیانی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا، تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یعنی جو میرے یہاں نہیں آئے گا تو وہ کاٹا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ تم قادیان سے تعلق رکھو، یہاں آیا کرو، اس لیے کہ یہ تازہ دودھ ہے۔ نبی علیہ السلام جو دودھ لے کر آئے تھے وہ پرانا ہو گیا ہے، باسی ہو گیا ہے، اب تازہ دودھ آیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، تو گویا قادیان تمہارے لیے ماں کا درجہ ہے، ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں گیا؟ وہاں کا فیض ختم ہو چکا ہے نعوذ باللہ، اب مکہ اور مدینہ سے نہ علوم کا کوئی فائدہ ہے نہ وہاں سے کوئی فیض ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی فیض حاصل ہوگا تو وہ قادیان سے ہوگا، تو مکہ اور مدینہ کے قادیان کے مقابلے میں ان کے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، بیت اللہ کے ان کے مسجد مبارک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اور مسجد اقصیٰ کے ان کے مسجد مبارک کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در ثمین صفحہ 156، یہ بھی مرزا قادیانی کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ یعنی اب اگر محترم ہے تو وہ قادیان کی زمین ہے، اور یہاں مخلوق اس قدر کثرت سے آتے ہیں کہ گویا یہ عرض حرم بن چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے پھر بھی اگر کسی کو قادیانیوں کے کفر کے بارے میں کوئی شک ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کریں، اس پر ہمارا کلپ آئے گا لا الہ الا اللہ کے اوپر کہ قادیانیوں کے کلمے کے پہلے جز لا الہ الا اللہ میں کیا اعتبار ہے، اور محمد الرسول اللہ میں قادیانیوں کے اس جز کا کیا اعتبار رہ سکتا ہے۔ اب تو عرض حرم جو ہے نعوذ باللہ وہ مرزا قادیانی کی قادیان ہے۔ اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود حقیقت الرؤیا صفحہ 45 پر لکھتا ہے کہ اس زمانے میں خدا نے قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی ام قرار دیا ہے، اس لیے اب وہی بستی پورے طور پر روحانی زندگی پائے گی جو اس کے چھاتیوں سے دودھ پیے گی۔ لتنذر ام القری ومن حولها، ام القری کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو کہا ہے، لیکن مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ اس زمانے میں ام القری سے مراد قادیان کی بستی ہے۔ اب جو آئے گا تو وہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے گا، یعنی روحانی نفع حاصل کرے گا اور علوم حاصل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ام القری مکہ مکرمہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ گویا ان کے نزدیک نبی علیہ السلام جو قرآن لا چکے تھے وہ قرآن مٹ چکا، ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں، اس شریعت کا کوئی اعتبار نہیں، اس امت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب ان کے پاس نبی آیا ہے تو وہ مرزا قادیانی ہے، ان کے اگر صحابہ ہیں وہ مرزا قادیانی کے صحابہ ہیں، ان کے جو اہل بیت ہیں وہ مرزا قادیانی کے اہل بیت ہیں، اور ان کے جو امہات المومنین ہیں وہ مرزا قادیانی کے وہ رنڈی ہیں جو حکیم نور الدین کے ساتھ گھوما کرتی تھی۔ اب وہ ام المومنین، اور کمال کی بات یہ ہے کہ حکیم نور الدین اس کو بیگم صاحبہ کہا کرتے تھے،
اس نے اس کو کبھی بھی ام المومنین نہیں کہا، اور اس نے اس کا درجہ لے جا کر کے وہاں تک پہنچا دیا۔ اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اگر صحابہ ہیں تو وہ بھی یہ والے ہیں، اور اب اگر تابعین ہیں تو وہ بھی ان کے یہی ہیں، اب اگر قرآن ہے تو وہ بھی قادیانیوں والا، اس لیے کہ قادیانی قرآن سے جو مراد لیں گے، الفاظ اگر وہی ہوں لیکن مراد وہ ہوگی جو مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے۔ اب بستیوں کی ماں یعنی ام القریٰ وہ قادیان ہے۔ برکات خلافت صفحہ 5 پر مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، جلسہ قادیان میں آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج خدا نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا، اور آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے حج تو مفید ہے، مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جو احمدیوں کو قتل کرنا نہ بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یعنی حج کے لیے اگر تم جاؤ گے تو قادیانی بن کر نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو وہ تمہارا خون کریں گے، اس لیے کہ ساری دنیا تمہیں کافر سمجھتی ہے۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، حالانکہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ حجر اسود اور ملتزم کے درمیان والی جگہ پر ہوگا، اور حجر اسود کے پاس لوگ ان کے بیعت کریں گے، اور یہ کہ وہ حج کرے گا، عمرہ کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حج اور عمرہ کریں گے۔ مرزا قادیانی تو وہاں جا ہی نہ سکا، مرزا قادیانی تو وہاں جا ہی نہ سکا، لیکن کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، اس لیے ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے اس بات سے، کہتا ہے کہ وہاں تو وہ ہمیں ہمارے قتل کو بھی جائز سمجھتے، تو اسی لیے خدا نے یعنی کہ تم لوگ اب وہاں جا نہیں سکتے کہ وہاں پر جا کر کے تم وہ انوارات حاصل کرو، اس لیے کہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، تو اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمارے آدمیوں میں سے جن کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے حج کرتے ہیں، مگر وہ فائدہ جو حج سے مقصود ہے وہ سالانہ جلسے پر ہی آ کر اٹھاتے ہیں، سالانہ جلسے پر ہی، یعنی کہ یہ حصر کر رہا ہے کہ سالانہ جلسے پر ہی وہ یہاں آ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کہ حج میں جا کر کے وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اس نے اولیاء کی اور علماء کی جو توہین کی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو انبیاء کی توہین کرتا ہے تو ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ انہوں نے علماء کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اب اگر ہم ان کے تھوڑی سی جھلکی آپ کو دکھا دیں کہ یہ کتنا بدگو انسان تھا۔ اے مردار خور مولویوں، اندھیرے کے کیڑوں، اے بدذات، اے خبیث، اے پلید دجال، اسلام کے عار مولویوں، اے بد کردار، اے بدذات فرقہ مولویاں، الو ام الفتن، انسانوں سے بدتر اور پلید تر، اے بدبخت مفتریوں، ایھا المکذبون الغالون، اے شیخ احمقہ، ایھا الشیخ الضال، اول درجہ کے کاذب، ننگ اسلام مولویوں، اے کوتاہ نظر مولویوں، اے نفسانی مولویوں، اے غبی، انسانیت کے پیرا جب میں نے مرزا قادیانی کی گالیاں شروع کر دی تو کتے بھی بھونکنے لگے۔ اے بے ایمانوں، بدبخت پلید تباہ مولوی، بے ایمان اور اندھے، بدذات، بندروں، باطل پرست، بطالوی، علامہ بٹالوی کو، علامہ محمد حسین بٹالوی، بدکار آدمی، برہنہ، بھیڑیے، بچو، بے حیا، بڑا خبیث، پلید ملا، پلید جاہلو، پلید تر، پلید دل، پلید دجال، اور ثناء اللہ کو علم اور ہدایت سے ذرا مس نہیں، ثناء اللہ تجھے جھوٹ کا دودھ پلایا گیا، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جاہل سجادہ نشین، جنگل کے وحشی جانور، جنگل کے غول، جھوٹ کا گوہ کھایا اور جھوٹ بولنے کا سرغنہ، چار پائے ہیں نہ آدمی، حرامی، حرام زادہ، جنگل کے شیطان، حلال زادہ نہیں، حاطب اللیل، خبیث الطبع، خنزیر سے زیادہ پلید، خالی گدے، خبیث نفس، خبیث طینت، خبیث فرقہ، خناسو، اور اسی طرح خسی ابن خسی یعنی خسیس ابن خسیس، خبیث النفس، اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل، خبیث القلب، خوش دماغ، دل کے مجزوم، دجال، دنیا کے کیڑے، دابۃ الارض، دنیا کے کتے، دجالی اکبر، دیوسو،
دیوانے درندوں، دجال فرما، دجال کمینہ، دجال کے ہمراہیوں، ذلیل، ذلت کے سیادہ، ذریت شیطان، ذلت کی روسیاہی کے اندر غرق، رئیس الدجالین، رئیس المعتدین، رئیس الغاوین، رئیس المتصلفین، رنڈیوں کے اولاد، رئیس المتکبرون، سوروں، سیاہ داغ، سگان قبیلہ، سلطان المتکبرین، سفہا، سفیہوں کا نطفہ، سانپو، سڑے گلے مردہ، شیطان، شیاطین الانس، شیخ نجدی، یعنی کہ میں کتنی گالیاں آگے پوری اس کی جو ہے نا میرے خیال میں کوئی 500 تو ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس نے علماء حق کو مخاطب کیا ہے، اور پوری امت کے علماء کو اس کمبخت نے گمراہ قرار دیا ہے، اور ان کو اس طریقے سے غلیظ الفاظ کے ساتھ اس نے یاد کیا ہے۔ یہ اگر ہم سرسر بھی ان کی گالیاں سنتے جائیں تو تقریباً 250-300 گالیاں تو یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس نے علماء کی توہین کی ہے، پوری امت کی توہین کی ہے۔ یہ صحابہ کو مانا، نہ انبیاء کو مانا، نہ پیغمبر علیہ السلام کو مانا، نہ اہل بیت کو مانا، نہ علماء کے مفسرین کو مانا، نہ محدثین کو مانا، نہ فقہاء کو مانا، نہ مبلغین کو مانا، نہ مجاہدین کو مانا، بلکہ جہاد کرنے کا تو انکار کر دیا اور انگریزوں کی خاطر جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ایک نیا مذہب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یا ہمارا تعلق آپ کی امت کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے لوگوں کو اس گمراہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔